الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، یوں تو دنیا میں کسی بھی نیک انسان کا اٹھ جانا، اس کا ناحق خون بہہ جانا، اس کو شہید کر دیا جانا بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے. لیکن اگر شہادت داماد رسول کی ہو، اگر شہادت مجسمہ شرم و حیا کی ہو، اگر شہادت پیکر صدق و وفا کی ہو، شہادت اس شخص کی ہو جس کو تسلی دینے کے لیے، جس کی شرافت اور پاک دامنی کو دیکھتے ہوئے امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہیں کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتیں تو یکے بعد دیگرے ساری تیرے نکاح میں دے دیتا. اور شہادت اس شخص کی ہو جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں، شہادت اس شخص کی ہو جس کہ اللہ کے نبی نے داہنے ہاتھ کو جس کا اپنا داہنا ہاتھ قرار دیا ہو، شہادت اس شخص کی ہو جس کا روپیہ پیسہ پانی کی طرح مسلمانوں کے لیے بہا ہو، شہادت اس شخص کی ہو جو غریبوں، ناداروں، بیواؤں، یتیموں، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنا ہو، شہادت اس شخص کی ہو جو خلیفہ راشد ہو. تو پھر میرے بھائیوں، اس کی شہادت سے نقصان کسی قوم کو نہیں ہوتا، نقصان کسی صرف قبیلے کا نہیں ہوتا، نقصان صرف کسی ایک ملک والے کا نہیں ہوتا، بلکہ نقصان پوری کائنات اور کائنات کے اندر جتنے انسان ہیں سب کا نقصان ہوتا ہے. پھر کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو معمولی سا سانحہ نہیں تھا. ایک آدمی مر گیا ناحق، کوئی عام آدمی مرتا ہے، کسی کے سر پہ جوں تک نہیں رینگتی، کوئی اور آدمی مرا، ایک گھر والوں کو زیادہ سے زیادہ فرق پڑا، تھوڑا سا اور بڑا آدمی مرا، ایک خاندان والوں کو فرق پڑا، ایک اور بڑا آدمی مرا، ایک شہر والوں کو نقصان اٹھانا پڑا، ایک اور بڑا کوئی آدمی مرا، ایک ملک والے کا نقصان ہوا. لیکن شہادت داماد رسول کی ہو تو پھر میرے بھائیو اس کو نقصان پوری کائنات کو اٹھانا پڑا. کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، کوئی معمولی بات نہیں تھی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے امت کو، پوری کائنات کو، میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، صرف عربیوں کی بات نہیں کر رہا، پوری کائنات کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کی شہادت کا نقصان پوری کائنات کو اٹھانا پڑا ہے. سب سے بڑا نقصان جو پوری کائنات کو آپ کی شہادت کا اٹھانا پڑا وہ یہ ہے کہ پوری کائنات سے خلافت راشدہ ہمیشہ کے لیے اٹھ گئی، ختم ہو گئی.
بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ خلافت راشدہ کی دو قسمیں ہیں، خلافت راشدہ خاصہ، خلافت راشدہ مطلقہ۔ تو بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ شہادت خلافت راشدہ خاصہ، جس کو عام لفظوں میں خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ بھی کہا جاتا ہے، بعین ہی اسی طرز پہ خلافت جس طرز پہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلا کر گئے تھے، وہ شہادت عثمان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پوری کائنات سے ختم ہو گئی۔ اور یہ خلافت راشدہ کا ختم ہو جانا کتنا بڑا نقصان تھا۔ کون سی خلافت راشدہ ختم ہو گئی؟ کہ جو خلافت راشدہ جب قائم تھی تو مظلوم طاقتور ہو چکا تھا اور ظالم کمزور ہو چکا تھا، اور کسی بھی مظلوم کو انصاف کے حصول کے لیے انصاف کا منتظر رہنا نہیں پڑتا تھا، سالوں سالوں تک انصاف کا انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا، بلکہ ہر مظلوم کو انصاف اس کی دہلیز پر مل جاتا تھا، گھر بیٹھے اس کو انصاف مل جایا کرتا تھا۔ وہ خلافت راشدہ جس میں جو یتیموں پر باپ جیسا دست شفقت رکھا کرتی تھی، وہ خلافت راشدہ جو بیواؤں کا سہارا بنا کرتی تھی، وہ خلافت راشدہ جو معذوروں کو معاشرے کے رحم و کرم پر بے یار و مددگار نہیں چھوڑا کرتی تھی بلکہ ان معذوروں کا سہارا بنا کرتی تھی، وہ خلافت راشدہ جس میں ایک عورت سونے چاندی کے زیورات سے سج دج کر اونٹ کے اوپر بیٹھ کر شہر شہر گھوما کرتی تھی، کریا کریا بستی بستی جایا کرتی تھی، لیکن نہ اسے اپنے سونے چاندی کے چھننے کا خطرہ تھا، نہ اسے اپنی عزت کا لٹنے کا خطرہ تھا، نہ اسے اپنے اوپر کوئی ڈاکہ ڈلنے کا خطرہ تھا، نہ اسے اپنی کوئی جان جانے کا کوئی خطرہ تھا۔ ہر طرف عدل و انصاف کا بول بالا تھا، اور ایسا عدل و انصاف تھا کہ خالی مسلمانوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ غیر مسلموں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا۔ جو خلافت راشدہ کو مٹانے کے درپے تھے انہوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا۔ غز کائنات کے ہر انسان نے، ہر جاندار نے اس خلافت راشدہ سے فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ خلافت راشدہ جس میں لوگ راتوں کو چین کی نیند سویا کرتے تھے، کسی پر ظلم ہو جایا کرتا تھا تو اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا ظالم سے، وہ جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا تھا تو قاضی چل کر آتا تھا اور اس کی داد رسی کرتا تھا۔ حکمران اس کی داد رسی میں تب تک لگے رہتے تھے جب تک مظلوم کو اس کا حق نہیں مل جایا کرتا تھا۔ کون سی خلافت راشدہ؟ جس خلافت راشدہ نے ایسا عدل و انصاف کا معیار قائم کیا ہے کہ چشم فلک نے پھر ویسا عدل و انصاف قائم ہوتا ہوا پوری کائنات میں نہیں دیکھا ہے۔ تو جب خلافت راشدہ پوری کائنات کے لیے ماں جیسی شفیق اور مہربان ہو، یتیموں بیواؤں کا سہارا ہو، معذوروں کے لیے آسرا ہو، مظلوموں کی داد رسی کرنے والی ہو، کوئی بھی تاجر تجارت کرتا تھا اسے اپنے مال کے لٹنے کا خوف نہیں ہوتا تھا، اس سے ظالم قسم کے ٹیکسوں سے واسطہ نہیں پڑتا تھا، اس کو اپنے مال کے کھو جانے کا خوف نہیں ہوتا تھا۔ تو ایسی خلافت راشدہ کون اس کو چھن جانے، کون اس کو ختم ہونے کو برداشت کر سکتا تھا؟ اور ایسی خلافت راشدہ کے ختم ہونے سے کس کو نقصان نہیں پہنچا ہوگا؟ ساری کائنات ہمیشہ کے لیے یتیم ہو کے رہ گئی۔ یہ خلافت راشدہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، پھر سارے مسلمان بھٹک رہے ہیں، کوئی ان کے اوپر دستہ شفقت رکھنے کو تیار نہیں، کوئی ان کی داد رسی کرنے کو تیار نہیں، کوئی ان کو ظلم سے نجات دینے کو تیار نہیں، ہر طرف سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے، چھوٹے چھوٹے ملکوں کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں،
ان کے آگے ہاتھ پھیلائے جا رہے ہیں، آؤ ہم پٹ رہے ہیں، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، آؤ ہماری مدد کرو۔ اسلامی ممالک کے ممالک پورے اجڑ کے رہ گئے، انسانیت سسک رہی ہے، انسانیت کے بہنے والے آنسوؤں کو پوچھنے والا اس وقت کوئی نہیں ہے جب سے خلافت راشدہ ختم ہوئی ہے۔ تو ایسی خلافت راشدہ کا ختم ہو جانا پوری کائنات کے لیے ایک بہت بڑا نقصان اور سانحہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ دوسرا بڑا سانحہ اور نقصان جو مسلمانوں کو اٹھانا پڑا وہ یہ ہے کہ آپ کی شہادت سے امت مسلمہ میں جنگ و جدال کا، قتل و ہلاکت کا ایک ایسا دروازہ کھلا جو اب کبھی قیامت تک بند نہیں ہونے والا۔ ہم دیکھتے ہیں دن رات کوششیں کر رہے ہیں، اجلاس بلائے جا رہے ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں، عالمی سطح پر بھی کوششیں ہو رہی ہیں، کسی طریقے سے اسلامی ممالک کو اکٹھا کیا جائے، ان کو ایک میز پر بٹھایا جائے، ان کے آپس میں مذاکرات کیے جائیں، ان کے گلے شکوے ختم کیے جائیں، ان کو آپس میں گل و گیر کیا جائے، ان کو آپس میں شفیق اور مہربان بنایا جائے، ان کو آپس میں ایک دوسرے کا دست و بازو بنایا جائے، لیکن بجائے اس کے کہ مسلمان آپس میں بھائی بن کر رہتے، شکم سیر ہو کر رہتے، ایک دوسرے کے مددگار بن کر رہتے، یہی مسلمان غیروں کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں اور آپس میں دست و بازو بننے کے بجائے دستک گریباں ہوئے پڑے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بھی وہی ہے کہ وہ خلافت راشدہ کا خاتمہ ایسا ہوا کہ اب اس کے بعد سے مسلمان کبھی بھی آپس میں کبھی اکٹھے نہیں ہوئے ہیں کسی بھی صورت میں۔ چنانچہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ظالموں نے، تو سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان حالات اور واقعات پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک بات فرمائی جس کو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک جگہ نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا لو فتح الناس على انفسهم بقتل عثمان باب فتنة لا يغلق عنہم الى قیام الساعہ۔ اے لوگو یاد رکھنا، اگر تم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا خون بہا دیا، آپ کے مبارک خون سے اپنے ہاتھ رنگین کر لیے اور ناحق آپ کو شہید کر دیا، تو یاد رکھنا فتنے کا ایسا دروازہ کھلے گا، پھر وہ دروازہ قیامت تک کبھی بند نہیں ہوگا۔ چنانچہ پوری کائنات نے دیکھا اور تاریخ کے اوراق پہ یہ بات ہمیشہ کے لیے ثبت ہو کر رہ گئی کہ جب سے آپ کا خون بہا ہے اس کے بعد سے پے در پہ مسلمانوں میں ایسے قتل و غارت کے واقعات ہوئے ہیں کہ ایک جنگ میں 35 40 ہزار سچے مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ آپ کی شہادت کے بعد جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا، آپ کی شہادت کے بعد جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا، جس میں مارنے والے بھی مسلمان تھے، مرنے والے بھی مسلمان تھے، تلوار بھی مسلمان کی تھی، گردن بھی مسلمان کی تھی، اسلحہ بھی مسلمان کا تھا، اور آگے سے بازو اور ٹانگیں ٹوٹنے والی بھی مسلمانوں ہی کی تھی، غیروں کی نہیں تھی۔ ہمیشہ کے لیے اس کے بعد سے مسلمانوں میں قتل و ہلاکت کا ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے جو اب قیامت تک کبھی بھی بند نہیں ہونے والا۔
کبھی بنو امیہ کی حکومت آتی تھی، کبھی بنو عباس کی حکومت آتی تھی، بنو امیہ کی حکومت آتی، بنو عباس پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے، بنو عباس کی حکومت آتی، بنو امیہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے، مارنے والا بھی مسلمان ہے، مرنے والا بھی مسلمان ہے، دونوں طرف سے خون مسلمان کا بہہ رہا ہے، زندگی مسلمان کی اجیرن ہو کر رہ گئی ہے، پوری کائنات میں تماشا بنا ہے تو مسلمانوں کا بنا ہے، پوری دنیا میں خون بہا ہے تو مسلمانوں کا بنا ہے، غیروں کا اعلی کار اگر کوئی بنا ہے تو پھر مسلمان بنا ہے، فتنے کے دروازے کھلے ہیں مسلمانوں کے لیے کھلے ہیں، اور یہ سارا کچھ ہوا ہے تو یہ شہادت عثمان کے بعد سے شروع ہوا ہے۔ تیسرا بڑا نقصان جو خلافت راشدہ کے ختم ہونے سے مسلمانوں کو ہوا، چونکہ خلافت راشدہ خاصہ بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شہادت عثمان کے ساتھ ختم ہو گئی تھی، تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے جو تیسرا بڑا نقصان ہوا کہ خلافت اہل مدینہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ وہ مدینہ منورہ جو مسلمانوں کا مرکز تھا، جہاں سے پوری دنیا میں مسلمانوں کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا، جس کا نام لے کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کیا جا سکتا تھا، اور جب تک خلافت مدینہ منورہ میں رہی پوری دنیا کے مسلمان آپس میں ایک ہو کر متحد ہو کر رہے اور پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا رہا، وہ خلافت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مدینہ سے چلی گئی اور خاتمہ ہو گیا اس کا۔ چنانچہ حضرت سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت عثمان کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہوئے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، کیا لوگوں، شہادت عثمان سے لوگوں نے اسلام کے مضبوط اور مستحکم قلعے کے اندر ایسا رخنہ پیدا کر دیا ہے کہ اب وہ رخنہ قیامت تک کبھی بند نہیں ہونے والا، اور وہ خلافت جو اہل مدینہ کا حق تھی وہ اب اہل مدینہ سے چھین لی گئی ہے، اور قیامت تک کے لیے اب یہ خلافت کبھی مدینہ والوں کو واپس نہیں ملنے لگی۔ چنانچہ آپ کی یہ بات ایسی پکی، سچی اور ٹھکی ثابت ہوئی ہے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی ہے، آپ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلیفہ نامزد کیا گیا تو آپ نے دارالخلافہ مدینہ منورہ سے تبدیل کر کے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنا دیا، اور آپ ایسا کرنے کے لیے مجبور تھے، اور یہ خدائی فیصلے تھے، یہ خدا کا قہر تھا کہ خلیفہ راشد کا خون اتنا سستا نہیں تھا، اس کے لیے خدا کی طرف سے سزا تو ملنی ہی تھی۔ چنانچہ حضرت سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہی ہوئی بات حرف بہ حرف سچی ثابت ہوئی، اور آپ کی شہادت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ کو دارالخلافہ ختم کر دیا، اور دارالخلافہ وہاں سے اٹھا کر جا کر کوفہ کو بنا دیا، اور پھر وہ وقت ہے، آج کا وقت ہے، مدینہ منورہ کو کبھی دوبارہ دارالخلافہ بننا مسلمانوں کا نصیب نہیں ہوا۔ اور یہ کتنا بڑا نقصان ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ خلافت عثمانیہ کی شکل میں کوئی خلافت کی کچھ جھلک چند سالوں کے لیے مسلمانوں نے دیکھی بھی تھی اور وہ قائم بھی ہوئی تھی، لیکن وہ خلافت عثمانیہ جو کئی سو سال قائم رہی،
لیکن ایک معمولی سی بات پر آ کر وہ خلافت عثمانیہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ شریف مکہ نے جب یہ اعلان کیا کہ خلافت تو مکہ اور مدینے والوں کا حق ہے، ترکوں کا اس کا کوئی حق نہیں ہے، وہ اکیلا آدمی اٹھتا ہے اور یہ ایک نعرہ لگاتا ہے، اور کئی سو سال تک جو خلافت عثمانیہ قائم ہوئی تھی وہ ایک ریت کی دیوار ثابت ہوئی ہے کہ مدینہ منورہ کے نام پر، مدینہ منورہ کو جو مرکز کی حیثیت حاصل ہو سکتی ہے وہ پوری کائنات میں کسی اور جگہ کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اور ہم نے اپنا وہ مرکز کھو دیا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو ناحق خون بہا کر، اور بقول حضرت سامرہ رضی اللہ تعالی عنہ اب قیامت تک کے لیے وہ خلافت، وہ مرکزیت اب ہمیں وہ حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اب ہم خود اس سے اندازہ لگا لیں کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ناحق خون بہایا جانا کتنا بڑا نقصان دہ ثابت ہوا ملت اسلامیہ کے لیے۔ کیا تھا اگر وہ کچھ لوگ جو اپنے مطالبات لے کر آئے تھے صحیح تھے یا غلط تھے، قطع نظر کرتے ہوئے اس سے صحیح بھی ہوتے، اگر وہ کچھ دیر کے لیے برداشت کر دیتے، اگر وہ خلیفہ رسول کا ناحق خون نہ بہاتے، تو یہ جو پوری کائنات کا نقصان ہوا ہے، خلافت راشدہ کا اٹھ جانا پوری کائنات کا نقصان ہوا ہے۔ خالی مسلمانوں کا نقصان نہیں ہوا، اس سے کافروں کا بھی نقصان ہوا، خالی عربوں کا نقصان نہیں ہوا، عجم کا بھی اس سے نقصان ہوا ہے۔ اگر وہ کچھ دیر کے لیے اور برداشت کر جاتے، اگر وہ کچھ دیر کے لیے صبر کر جاتے، اگر وہ کچھ دیر کے لیے دب جاتے، تھوڑی سی اور برداشت اپنے اندر پیدا کر لیتے اور یہ غلط قدم نہ اٹھاتے، ایک قدم پیچھے رک جاتے، تو قیامت تک کے لیے پوری امت مسلمہ اس بربادی اور تباہی سے بچ جاتی۔ چوتھا بڑا نقصان جو آپ کی شہادت سے امت مسلمہ نے برداشت کیا اور ان کو اٹھانا پڑا، کہ آپ کی شہادت سے پہلے جب کبھی مسلمان اور کافروں کے درمیان لڑائی ہوا کرتی تھی، اس میں فرشتے بنفس نفیس اترا کرتے تھے، جو شہادت عثمان کے بعد فرشتوں نے مسلمانوں کی جنگوں میں اترنا بند کر دیا۔ ایسے ہی نہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر کہا تھا، فضل بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں کتار اندر کی دار اب بھی، کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے جتنی بھی جنگیں مسلمان اور کافروں کے درمیان ہوئی ہیں، ان میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتے اترا کرتے تھے، اور جب مقابلہ فرشتوں اور کافروں کے درمیان ہو تو پھر تو مسلمانوں کو شکست نہیں ہو سکتی، پھر کافر کبھی مسلمانوں پہ غلبہ نہیں پا سکتے۔ آج ہم ایٹمی قوت ہونے کے باوجود بھی روپیہ پیسہ لے کے لیے لوگوں کے در در بھٹکتے پھر رہے ہیں، کشکول اٹھائے پھر رہے ہیں، اور ہر آنے والی حکومت یہی نعرہ لگاتی ہے، ہم سب سے پہلے یہ کشکول توڑیں گے، اور نعرے یہی لگا کر آتی ہے، اور آتے ہی وہی کشکول اٹھاتی ہے، وہی جھولیاں پھیلاتی ہے، اور ملکوں کے ملک در در جا کے بھیک مانگتے ہیں۔ قیامت تک یہی ذلت و رسوائی ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے، جب سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا خون بہایا گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اب بھی کچھ دنوں پہلے پھر اسی لسانیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر ہمارے اس وطن عزیز میں ایک نیا فتنہ شروع ہوا ہے۔ سندھ میں ایک ہمارا پٹھان بھائی تھا، اس کو ناحق کسی نے شہید کر دیا، جس پر جنگ شروع ہوئی، یا واللہ عالم کیا معاملہ ہے، لیکن دونوں طرف سے لسانیت کی
آوازیں اٹھنے لگی ہیں اور قومیت کے نعرے لگنے لگ گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم پہلے ہی بہت لٹ چکے ہیں، پٹ چکے ہیں۔ انہی نعروں نے آج تک اس وطن عزیز کو اس تباہی کے دھانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ نہ آج ہمارا ملک مستحکم ہے، نہ آج ہماری معیشت مستحکم ہے، نہ آج ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہیں، بلکہ تنزلی اور پستی کی طرف دن بدن جاتے جا رہے ہیں۔ انہی نعروں نے، اسی لسانیت نے، اسی قومیت کے نعروں نے ہمیں تباہ و برباد کیا ہے۔ خدا را تھوڑا سا صبر و تحمل کے مظاہرہ کریں اور ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں۔ جو جتنا اس میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے، لوگوں کو جتنا سمجھا سکتا ہے، جتنا اس کے لیے کوئی جتنی اپنی آواز بلند کر سکتا ہے، جو اس میں جتنا اپنا حصہ ڈال سکتا ہے اسے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ ورنہ جب آگ لگتی ہے تو پھر کوئی گھر نہیں بچتا۔ آگ جب لگتی ہے پھر وہ اپنے پرائے میں فرق نہیں کرتی۔ جب گولیاں چلتی ہیں، جب فتنہ اٹھتا ہے، پھر وہ صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کرتا، پھر وہ اپنے اور پرائے کی تمیز نہیں کرتا، پھر وہ نیک اور بد کی تمیز نہیں کرتا۔ دیکھو نا، اب ہمارے جو اوپر حکمران بیٹھے ہیں ان کی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے آئے روز جب بھی بارشیں آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، تو پھر سیلاب آتے ہیں تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ کرپشن کس نے کی ہے، میں نے اس کے گھر میں جانا ہے، اس نے لوٹ کر کھایا ہے، اس کو تباہ ہونا چاہیے، اس کے گھر کی دیواریں گرنی چاہیے، اس کا باغ بارش میں بہنا چاہیے۔ وہ پھر کسی میں فرق نہیں کرتے۔ وہ پھر یہ نہیں دیکھتے یہ یتیم کا گھر ہے، یہاں پہ نہیں جانا، یہ کسی بیوہ کا گھر ہے، یہاں پہ نہیں جانا، یہ کسی مسکین کا گھر ہے، یہ نمازی کا گھر ہے، یہ نیک اور پرہیزگار کا گھر ہے، یہاں پہ میں نہ جاؤں۔ وہ پھر بلا تفریق غیر ہر ایک کو اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر دینے سے میرے بھائیوں مسائل حل نہیں ہوتے۔ 24 گھنٹے ہم فیس بک، یوٹیوب پہ بیٹھ کے فضول دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم انہی چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں، انہی چیزوں کو استعمال کر کے ہم لوگوں کے ذہن تبدیل کر سکتے ہیں، لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، لوگوں کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ فضول کا وقت ضائع کرنے کی بجائے ہم کوئی کام کریں، ہم کوئی تعمیری کام کریں، ہم لوگوں کی اصلاح کا کام کریں، ہم لوگوں کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کریں، ہم لوگوں کو قومیت اور لسانیت پر لڑانے کی بجائے اس کے نقصانات لوگوں کو سمجھا کر اس سے روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح معنوں میں دین کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم کو بیٹی ہوئی ہے آپ مٹھائی بھی کھلاتے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا ہو گیا، بہت بہت شکریہ۔ اللہ خوش رکھے، اللہ جان اللہ عزت آپ کو برکت عطا لیکن آپ کی ہوگی، آپ نے کہہ دیا ہوگی جی آمین۔